ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ۔ میں دسنا چاہنا کہ کربلا کہیو جی درسگاہ ہے، کربلا او اکیڈمی ہے جتھے معلم رضا پڑھائیں دن، کربلا او اکیڈمی ہے جتھے معلم رضا پڑھائیں دن، ادا سٹاف کل 72 اے سرفروشن انا پڑھائیں دن، انہاں دے مضمون بھی عجیبن، ادب پڑھائیں دن، حیا پڑھائیں دن، حسین جاکو صبر سکھائیں دن، جناب غازی وفا پڑھائیں دن۔ اب آپ کے سامنے مصور غم جناب مولانا اقبال حسین صاحب قبلہ مقصود پوری اپنے مخصوص انداز میں مجلس اعلیٰ پڑھا جی۔ اچھا ٹھیک ہے، اور نہیں ربائی نہیں، ربائی کہنے تو سنا دینا۔ ایک کل جڑی ربائی سنائی سی نا، وہ دا پس منظر تے جناب نو یاد ہے نا سارے نو، جڑی کل جنرل ضیاء علی سنائی سی، وہ اسے سینس وچ محسن نقوی شہید نے بھی ربائی لکھی آئی۔ انہاں آکھیا ہی کہ آخر وہ دور ظلم و جبر کا بھی ٹل گیا، آخر وہ دور ظلم و جبر کا بھی ٹل گیا، اور سورج منافقت کا بھی آخر کو ڈھل گیا، ارض و سما میں جب کہیں نہ ملی جگہ تو دشمن علی ولی کا فضاؤں میں جل گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات پڑھو۔ تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو۔ تمام بانیان، اراکین، معاونین، منتظمین مجالس و محافل ازاد مقاصد دی برآوری واسطے صلوات پڑھو۔ تاجیل فرج ولی العصر، روحی و ارواحنا لہ الفدا، امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الحمد لله
رب العالمین والصلاة والسلام على افضل السفراء والمبشرین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما ولهم علي ابن أبي طالب وآخرهم أبا صالح المهدي عجل الله فرجه الشريف صلوات ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات دعا ہے خالق مہربان بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تو سب تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے مالک تمام پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں رفع فرماوے تمام بیمار مومنین مومنات نو صحت عطا فرماوے جڑے لوگ ساڑی ذمہ دعائیں لائیں مالک مطابق شریعت دے پوریاں فرماوے انجمن جعفریہ دی ابتدا تو لے کے اس وقت تک دیاں تمام خدمات مالک قبول و منظور فرماوے اس امام بارگاہ دی تاسیس اور اس دے تعمیر و ترقی واسطے کم کرنے والے مرحومین جناب صابر حسین باجوہ جناب حاج غلام شبیر خان صاحب دے اللہ پاک درجات بلند فرماوے موجودہ انجمن دے تمام اراکین خان رب نواز خان لاڑی صاحب قبلہ علامہ ظہور حسین خان صاحب کلندر خان احسن خان بشیر خان ذوالفقار باجوہ اور باقی تمام خدمت گزاران نو اللہ پاک اجر خیر نصیب فرماوے جتنے اہل ایمان چل کے آئیو مالک تو ناستا اجر خیر نصیب فرماوے بے اولاد مومنین نو مالک صاحب اولاد فرماوے جناب عزیز ظفر صاحب نو بھائی نسیم خان صاحب جلہ کھجیاں والے کو اللہ پاک عمر دراز والے بچیاں بچے نصیب فرماوے خالق مہربان محبوب حسن کو اولاد نرینہ عطا فرمائے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے عزیز طاہر کے والد کی مغفرت اور ان کی والدہ کو صحت عطا فرماوے حیدر عباس تنیر فاطمہ کو صحت ظفر عباس خان صاحب کو بھی شفا نصیب فرمائے کشمیری مظلوم مسلمانہ دی اللہ پاک امداد فرماوے حق محمد و آلہ المعصومین عصمت صحت یابی ثنا فرمان علی بیٹی مریم کلثوم بیٹی مقدس ربا بیٹی کو اللہ پاک صحت عطا فرمائے میرے بھائی ملک محسن صاحب کی صاحبزادی ہماری بھتیجی کو اللہ پاک صحت عطا فرمائے نجف اشرف کے فاضل معظم ہیں جناب مولانا مجد الدین صاحب علامہ اختر عباس کے پوتے ہیں خالق مہربان ان کو صحت عطا فرمائے مریض ہیں قبلہ علامہ محمد حسین نجفی علامہ ملک حسین ملک نظر حسین صاحب قطبی کو اللہ پاک صحت عطا فرمائے اور جناب غلام عباس جعفری خوشاب سے ہیں اور محمد نواز کو مولا حسین کی زیارت جلد نصیب فرمائے خوشاب کا نام آیا تو میرے بھائی ہیں جناب ملک
امیر حیدر سنگا صاحب، خالق ان کے امور میں اصلاح فرمائے، مالک انہیں تمام آفات بلیات دشمنان کی شر سے محفوظ رکھے، اولاد بچوں اور اپنے والدین سمیت صحت سلامتی نصیب فرمائے۔ یوسف گم گشتہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو، باجی معظمہ سیدہ ہیں، سرگودہ سے تعلق ہے، انہیں اللہ ان کے بھائی سمیت صحت عطا فرمائے۔ لائیو پہ فارن کنٹری مجلس سننے والے ان نوجوانوں کا ایک گروہ جو کہ اس وقت بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں، مالک انہیں تمام آفات بلیات سے محفوظ فرمائے، اپنے کام میں ترقی نصیب فرمائے۔ بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ حضرت انسان دی زندگی دے وچ ایک دعا میری رائے بھی گئی ہے، جناب اصغر حیات میکن، اکبر حیات میکن صاحب نو اپنے والدین سمیت صحت سلامتی اور اس تو زیادہ عزت عطا فرمائے۔ حضرت انسان اپنے معمولات زندگی بعض اللہ دیاں رحمتاں دی طرف متوجہ ہوندہ ہے تے بعض دی طرف متوجہ رحمت خداوندی تو بغیر بندے دا ایک لحظہ گزرنا بھی ممکن۔ معصوم نے فرمایا وَلَوْلَا رَحْمَتُک، مالک اگر تیری رحمت نہ ہو تو کوئی ایک لحظہ بھی گزارنا ممکن۔ بے پایان رحمت ہے میرے اللہ، رحمت دا نظام کچھ ایسا ہے کہ حضرت انسان بعض اوقات خود متوجہ نہیں ہوتا، لیکن اس دی رحمت رواں دواں ہوندی ہے اپنے بندے دے نال۔ بندہ جداں اس دی رحمت دا اثر دیکھ ہے تو اس سے لے متوجہ ہوتا ہے کہ او اللہ پاک رحم کیتا ہے، اللہ صحیح رحمت کیتی ہے۔ پہلے اصلاً ذہنی طور پہ کوئی رحمت دی امید تک بھی نہیں ہوندی، اپنے آپ زندگی رواں دواں ہوندی ہے، لیکن اس کی رحمت دے آثار سامنے آمنتے متوجہ ہوتا ہے کہ اس کی رحمت ہے۔ بچہ ڈاڈھا بیمار ہاں پتہ نہیں لگا، اچانک تکلیف ہو گئی، اسی دوڑ پہ بچے نو لے کے، شکر ہے کہ ڈاکٹر بھی موقع تے مل گیا، کدے کوئی روڈ بھی بلاک نہ ہا، ورنہ بچہ ایکسپائر ہو جاندہ۔ اللہ پاک نے رحم فرمایا، ہمارا بچہ کیا یہ بندہ اس سے لے اس کی رحمت کی طرح متوجہ پیرس منگیا نہ منگی نہ متوجہ۔ شوہر بیوی شادی ہوئی، اصلاً اپنی مستی مست پتہ ہی نہیں ہے، کچھ دنوں تو بعد معلوم ہویا کہ صاحب اولاد ہو رہے ہیں، تو کیا کہا؟ سائیں اللہ پاک نے اپنی رحمت دی امید دلائی، جن دی طرف اصلاً متوجہ ہی بہت ساریاں ہو دیاں بے پایان رحمتاں جو بندے دیاں لغزشاں دے باوجود انسان دے ارد گرد رواں دواں ہیں، انہاں دا شمار بھی مشکل ہے۔ بعض اوقات ایسیاں رحمتاں جنہاں نو سارا دن استعمال کر دے لیکن متوجہ نہیں ہوتا۔ آنکھ اپنا کام کر رہی ہے، کان اپنا کام کر رہا ہے، ہاتھ اپنا کام کر رہے ہیں، صحیح اللہ دا رحمت خداوندی ہے، اکھاں بھی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہیں، پاؤں بھی ٹھیک ہیں، میدا بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ جی شکر ہے۔ ایسیاں استیاں رحمتیں ہیں جنہاں دی طرف بندہ اصلاً متوجہ ہی، لیکن کون سی رحمت کون سی سے بڑی ہے کوئی نہیں متوجہ۔ اگر کسی صاحب نعمت نو دیکھو تو حکم ہے اوپر نہ دیکھو، نیچے دیکھو، اپنے نالو اتوں والے نو نہ دیکھو، اپنے تو کم تر کو دیکھو۔ جی اللہ دے ہوتے سوار موٹر سائیکل والے کو دیکھ، او دا بھی دل کردہ ہے میری گرینڈی ہو گیا۔ اللہ تیرے جی اللہ دے
موٹر سائیکل والا سائیکل والا، اگلا پیدل۔ شیرازی سعدی شیرازی سفر دے دوران ایک دفعہ دی جتی ٹوٹ پئی تے ٹوٹی این جو وقت پاون دے قابل ہے، او بیا پولا بھی کدائیں رول گیا، پیرو راڑا طرف شیراز روانہ ہویا۔ رستے سچیندہ ہے لوگ کہ اکثر سادی دی جتی کوئی نہیں، ہون میں بندیاں کول کیویں ویسا ہے، بڑا عجیب ہے، ہون میرے کول پیسے بھی کہیں نہیں تے جتی تو بغیر کیوں سی۔ مسجد شیراز دے سامنے پہنچیا تے سچیندہ کھلا جو ہون کے کراں تے مسجد وچ کوئی عبادت شروع کر دیواں، ہاتھ کوئی دوست مل جاسی، کچھ انتظام کرساں۔ مسجد جو ایک بندہ نکلیا جن دے پیر کے ہی نہیں، دوڑ کے سجدے چلا گیا، اچھا میری جتی کا ہی نہیں پیر تا ہے۔ بعضوں کا تو دی رحمت نال بہت بڑا مکان مل جاندہ ہے، کوٹھی بنگلہ، لیکن خیال رکھیا کرو جو بعض اوقات بندیاں کو بڑے بڑے بنگلے تے کوٹھیاں آونجن تو مہمانہ کو بھیڑے پوندن، یار شہرداری ہے ہونے تے کون مہمان ٹکائے جیڑے اللہ تینوں ایڈے وڈے شہرے ایڈا وڈا مکان دیتا ہے۔ اے بھی ہوتی رحمت ہے جو تیرے گھر مہمان آئے۔ الضیف رحمتن، کئی رحمتن جنہاں نو بندہ طلب کردہ ہے کہ نہ رحمتن دے کولو کنی کتراندہ ہے۔ الضیف رحمتن، مہمان بھی رحمت ہوتا ہے۔ ایسا انہیں پورے سال دی آوارہ گرد مخلوق آوارہ روزگار کدی کدی ڈٹھے بندیاں دیاں زندگیاں جو بلندیاں آئیں جو بلندی تے چلے گئے، فون تک نہیں سن دے، پٹ پٹ کے بھئی متا راتی ٹکور دے بڑا پائے جا۔ اللہ پاک نے اگر تینوں کو اچھا مکان دیتا ہے تو اس نو مہمانہ دی خدمت نال اللہ دی اس رحمت دا شکریہ جی اگر نہ ہو گیا کہ رحمتہ اس طرح باریس ہو جاتی چل رہی ہیں رواں دواں ہیں تیرا ارد گرد، بعض اوقات دوڑ دیاں موٹر سائیکل بڑی جناب بڑی مستی نال دوڑائی آندہ ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، سن خیال ہی نہیں، یکدم کتا سامنے آیا ہے لیکن کتا بھی نکل گیا ہے، بریک بھی لگ گئی ہے، گرے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، زخم بھی نہیں ہوا ہے، کھڑا ہے کہتا ہے اللہ صحیح رحم کیتا ہے جو بچ گئے۔ آدھے ہوندے ہو یا نہیں آدھے ہوندے یا جو بریک بڑی ٹائٹ آئی، میں بڑا ماہر موٹر سائیکل جو میں اس نالو یوگے کئی جائیں تھے ہینڈ موٹر سائیکل کنٹرول کی دیئے نازیز خبردار تیرے فہم و گمان چوینا پتہ نہیں کون سی رحمت خدا بندی نے آ کر تجھے اس اہم اتنے اہم مسئلے سے بچایا۔ کدی رحمت طلب کرتا ہے، کدی اپنے آپ رحمت مل جاتی، لیکن ہمیشہ اس کی رحمت دے امیدوار رہو۔ پھر اگر اس کو ملاوا اس نالو بھی وڈی رحمت اللہ اس تو بھی وڈا رحم کیتا ہے، اللہ اس تو بھی وڈا رحم کیتا ہے، اور اس کائنات کی بہت بڑی رحمت جیدی طرف اکثر بندے متوجہ ہی نہیں ہیں۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا نبی میں تینوں عالمین واسطے رحمت بنا رحمت بنا عالمین واسطے رحمت بنا وجود ذی جود خاتم الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء سید الاولین والآخرین یاسین طٰہٰ مزمل مدثر بشیر نذیر وجود ذی جود پیغمبر اسلام اتنی بڑی رحمت
ممکن ہے باپ بیٹیاں واسطے رحمت ہو، بیٹے باپ واسطے رحمت ہو، ممکن ہے ہمسایہ ہمسائے واسطے رحمت ہو، ممکن ہے کوئی سخی غریبہ واسطے رحمت ہو، لیکن محدود رحمت میرے پیغمبر دی رحمت غیر محدود. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اگر کلی چٹک رہی ہے تو میرے پیغمبر دی رحمت دی وجہ تو، اگر زمین رزق دے رہی ہے تو میرا پیغمبر رحمتا للعالمین ہے. زمین بھی عالمین دا حصہ ہے، پیغمبر زمین واسطے رحمت للعالمین ہے. تیرے شجر، تیرے درخت، تیرے باغ، تیرے ثمر آور درخت ثمر دے رہے ہیں تو رحمت للعالمین کی برکت اور فیض ہے. میرا نبی رحمت ہے عالمین واسطے. آفتاب و مہتاب دیاں قندیلاں، افلاک اور اجرام فلک دیاں تدبیراں اور تعبیراں اور تحریراں اور رفتاراں رحمت ہے. میرا پیغمبر آسمان کے لیے، آسمان والوں کے لیے، ملائکہ کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، نباتات کے لیے، زمین کے ذرات کے لیے، چمکتے ہوئے ستاروں کے لیے، دمکتے ہوئے سورج کے لیے، چٹکتے ہوئے پھولوں کے لیے. جو کچھ بھی عالمین دا حصہ ہے، جیڑی جیڑی شے تے بھی لفظ عالمین صادق آندا ہے، اس ہر شے واسطے میرا نبی رحمت ہے. چھٹے امام نے فرمایا کتاب احتجاج تبرسی. کسے کسے وقت مینوں نا کوئی میسج بھی آ جاندے نے، کدوں کوئی فون بھی آج تیری تقریر سنیے، اس واسطے میں حوالہ دینا پیا کہ بندے بڑے سخت سولٹ. ایسا کیوں کہا ہے؟ ہم گزارش کریں گے بھی تو مکتب دیا گلاں گئیں پڑھی وجہ ہوئے کی دیا. احتجاج تبرسی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بنا تنبت الارض و بنا تمطر السماء و بنا ترزقون و بنا تولد لکم الاولاد. دیکھو یہ آسمان ہماری برکت سے بارش برساتا ہے، یہ زمین ہماری برکت سے انگوریاں اگاتی ہے، تم ہمارے فیوز و برکات کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو. اللہ تو ان بیٹیاں دیندا ہے تو ساڑھے صدقے، اللہ تو ان پتر دیندا ہے تو ساڑھے صدقے، اللہ تو ان روزیاں دیندا ہے تو ساڑھے صدقے، تو امیر بن جاندے ہو تو ساڑھے صدقے. لولا نحنو لہلکتم، اگر ہم نہ ہوتے تو زمین تمہیں ہلاک کر کے. ان البلاء تنزل الیکم کنزول ماء المطر من الجبل. بلا تواڈے پاسے انہیں آندی ہے جی میں پہاڑ تو بارش دا پانی لانا ہے. لولا نحنو لہلکتم، اگر ہمارا وجود نہ ہوتا تو تمہیں یہ بلاؤں کا دریا بہا کر جاگدے بیٹھے ہو. ایک صلوات پڑھے آیا ہو کیا سب؟ میرے پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، عالمین واسطے رحمت ہے. ہر او سلسلہ جڑا تیرا رواں دواں ہے
انہاں واسطے رحمت ہے، میرا پیغمبر نبیوں واسطے بھی رحمت ہے، میرا پیغمبر ملائکہ واسطے بھی باعث رحمت ہے، میرا پیغمبر عرش و کرسی واسطے بھی باعث رحمت ہے۔ جہاں جہاں لفظ عالمین جاتا ہے وہاں پہ میرے پیغمبر کی رحمت کا سایہ ہے۔ ہن اس پیغمبر دی امت ہو کتنے خوش بخت ہو کہ سن بھی شامل ہے، رحمت ہے، رحمت اللہ۔ شیطان آ گیا، شیطان پیغمبر اسلام دیکھو مسجد چو نکلے آنے انبار ہوا کھلا، حضرت نے سجان لیا، فرمایا مردود نا مراد رجیم، اور پلید تو کی دعا گیا ہے؟ اس آکھیا میں کسی کام نہ لایا۔ سائیں فرمایا کیا؟ ساکھیا میں سنے آیت نازل ہوئی کیا کہ رحمت للعالمین، جناب نو لقب ملے رحمت للعالمین، افا انا من العالمین، میں بھی تا عالمین دا حصہ ہاں کہ نا؟ سبحان اللہ، عجب ہے، عجب ہے۔ سائیں فرمایا ہاں تو بھی عالمین دا حصہ ہے۔ ساکھے تو پھر تو ہاڑی اس رحمت دا میں نے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ بہت سارے بندے میں ہے نکتہ جڑا میں بیان پہ کرتا حد تک کسے بیان نہیں کیتا، اے کمال میرا کمال ہے، میں کہتا ہوں یہ میں کہیں میرے پیغمبر نے تو نہیں کی، پلے یہ کہاں سے میں والے آ گئے ہیں؟ فرمایا میں نے کچھ نہیں کہنا، یہ پھر ادھر سے ہی پوچھ کے بتاؤں گا، جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے ادھر ہی پوچھ کے جسے سمجھو تینوں میری رحمت للعالمین ہی کیا فائدہ دے۔ جبریل آ گیا، یا رسول اللہ ہاں اذن بھی تیری رحمت للعالمین ہی فائدہ دے سکتی ہے کیا؟ شیطان نو کیا؟ شیطان سے کہو جائے آج آدم کا سجدہ کر دے، معاف کر، بہانے تو ہوتے اس آگے جی آدم تے وفات پا گئے، وہ تو دنیا تو چلے گئے، ہون میں کیویں کرا؟ ارشاد ہوا انہوں آنکھو جا آدم دی قبر نو سجدہ کر، بات حکم کی ہے، کہیں نہ جانا، دور نہ چلے جانا، کہ قبر نو سجدہ کیوں؟ بھائی اگر نہیں کرنا تبھی او دے حکم نال، کیونکہ اس منع کیتا ہے، اگر اجازت دے دے ہمیں کہ ہم تو بندے ہیں، انہوں آنکھو جائے آدم دی قبر نو سجدہ کر دے، اوزا کیسے قبر ان کتے لگ دیئے اتنی مدت، ہاں پلید سارا پتا ساری اگلہ جانتا، ان کتے لگ دیئے، ارشاد ہوا اسے کہو اگر تیری نیت ٹھیک ہے تو ہم دکھا دیتے ہیں۔ خوے بدر بہانے بسیار، میں نے ایک بزرگ سنایا سا کہ سویرے سویرے دیہاتیا سویرے سویرے اٹھینا مول صاحبہ مسلح کا چھچپائی بداؤنا، نال لوٹا پانی دا بھی بھری بداؤنا، اپنے جوان منڈیاں نوانا اٹھوئے اٹھو لوٹا ہی پانی دا بھری بدا ہوئے، مسلح نے نماز پڑھو، انہاں کو لوٹا پانی دا بھی دے بھئینا، وضو کرو، ڈال مسلح دینا، نماز پڑھو، اور مسلح اس سے لے بچھائیں دن چاہ لوٹا لے لیں دن میں انجو نہ پانی ویٹ چھوڑیں دن مسلح بلیٹ کے بعد صاف ہوتا ہے۔ میں آکھا تو ایک دھمکی دے دھمکی لے پڑھ دے کھلے ہو سے جنہیں کہڑی میں آکھا ناک میرے جتنے مربین تھے جتنی زمین ہے نا کہ تُسا نماز نہ پڑھی تب میں بھی کہیں مدرسے دے نام پہ کرے نا، اس آکھا میں ایو جائی نہیں پڑھیں دا جڑی ڈار نال پڑھیں تب بندے یار اللہ دی پڑھیں، کیا نہ ہوئے نیت بندے دیتا خوے بدرہ بہانے بسیار بہت بہانے، اور ساکھے جی اچھا وکھائے ہو حضرت نے فرمایا اس طرح سارا ہو، جناب جبریل دسیا، حضرت نے فرمایا اس طرح جاؤ گے اس طرح تھوڑا جی آگاہ دیں گیا تھے انہیں موڑ کٹے اس
موڑ کٹے اس تے آکھے اس میں سوچیندہ وینا بھئی تیرے پلے کے رہ ویسی جیندے نو نہ بھی کیتا ہونو دی قبر نو کرے نہ ہے نس گیا نہ کیتا لیکن میرے پیغمبر دی رحمت ہر وقت موجود ہے ہر وقت موجود ہے بولو بھائی جتنے جو کچھ اللہ نے دیا ہے کس وجہ سے دیا ہے پیغمبر کی رحمت کی وجہ سے اللہ کیا خیال ہے رحمت تو فائدہ اٹھاونا چاہیے یا نہیں بھائی تھوڑی آنکھاں ٹھیک کام کر رہی ہے اللہ دی رحمت ہے تھوڑے گھر روزی ٹھیک چل رہی ہے اللہ دی رحمت ہے بھائی آپ کی زبان ٹھیک کام کر رہی ہے اللہ کی رحمت ہے تھوڑے پیر گٹے گوڑے ٹھیک ہے نا اللہ دی رحمت ہے تھوڑی انگلیاں بند بھی ہونی ہیں کھل بھی جانی ہیں اللہ دی رحمت ہے ماشاءاللہ ناک خوشبو بھی سینگ لیتا ہے سونگ لیتا ہے اور بدبو بھی اللہ دی رحمت ہے خوشبو بدبو دا پتہ چلتا ہے بھائی وال میرے بڑے اچھے نے کنان دے ڈھائے ویندن او گنجی ہو ویندن سائی ساڑے دیتا اللہ دی رحمت ہے جاگ دے بیٹھے ہو ہون مالتا نہ ویسو میرے نال نال ہونا ایک ناخون ودھنا چھوڑ ونجی 8 ڈاکٹراں کول ویسے پتہ نہیں جی میرا ناخون کیوں رک گیا ہے اگے تو میں لہندہ ہون رک گیا ہے یہ ناخن بڑھ رہا ہے یہ بھی اللہ کی نائی نو پیسے بھرنے پہنچن یہ بال بڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی سرہ لے ودھن تہے تے جو داڑی آلے اگا نکلا میں تو نہ دبارے کے خیال ہے بولو بھائی کیا داڑی دا او گامنا بھی اللہ دی رحمت ہے کہ نہیں ہے رحمت اللہ العالمین دے صدقے ہے کہ نہیں ہے داڑی دا روزانہ نکل آونا او دی رحمت ہے کہ نہیں ہے یہ اگر تو چھوٹی جی جگہ جو تو نہ نکلے اور جڑے شیف کریں دیو دمیے لے ونجو داڑی بنر دی تو تھوڑا جے چور پیا کھلا ہوئے ہم سے پتہ نہیں میں نے کی ہو گیا بچوں کے ڈاکٹر کا جیل دلے ڈاکٹر نو دکھایو تھائیں تک میں نے کہا بلا ہو گئی ہے یہ نہ نکلے تا نہ بلا ہو گئی ہے جڑی منائی کھلوتا ہے یہ بلا کا ہی نہیں ہاں کیا خیال ہے چلو ایک کال دا جواب دے داڑھی رکھاونا اللہ دی سوچ لگیا کہ یہ کوئی چتری مخلوق نکلی ہے میں تو ہون حیران بے مشین چا پھراونی کیا اکھنا میں تو داڑھی رکھی کھلا اب دے خدا مشین داڑھی کھلوڑ دے دیئے آج ایک بندر مرزا کہ نہیں میں تو رکھی کھلا میری تداڑی ہے میں تداڑی رکھی کلا میں کہا نہیں شریف آدمی مشین نال حرام ہے مناونا تے تو نے رکھی کلا سا کہ نہیں رکھی کلا اچھا مکہ میں بلوچ ہو گیا تھا پہ بات میں کائی نہیں رکھی کلا ہوتا ہاں ٹھیک ہے نہیں یہ مشین والی داڑھی کائی نہیں وہ بھی منی ہوئی ہو حرام ہے گناہ ہے داڑھی رکھاونا اللہ دی رحمت ہے پردہ کرنا اللہ دی رحمت ہے پیغمبر دی رحمت دا صدقہ ہے پردہ بھی اللہ دی رحمت ہے میرا پیغمبر ہے رحمت للعالمین لیکن قانون ہے اے رحم تو رحم رحم کیا کرو تم پہ رحم کیا جائے قانون ہے اے رحمو تو رحمو رحم کیا کرو تم پہ رحم کر دیا جائے رحمت نو حاصل کرن واسطے رحمت کرنی پوندی ہے رحم کرو ہاں بے کتنے بندے رحم کر دیو آج کہیں کہ اس طرح رحم کیتا نے کسی نے آج کسی پہ رحم کیا ہے کسی چیونٹی پہ کسی پرندے پہ کسی بندے پہ کسی بچے پہ بیوی پہ کسی بیوی نے شوہر پہ رحم کیا
ایک مقام رحمت ہے جتوں درخواستاں پاس ہوندیاں جب تک فارن افیئر تو ٹیسٹ نہ ہوویں اتنے تائیں وہ درخواستاں اتنے نہیں جاندیاں. اے جڑا منگے اللہ رحم فرما بارش دے دے, اللہ رحم فرما کھلا گھر دے دے, اللہ رحم فرما اولاد دے دے, اللہ رحم فرما شفا دے دے, اللہ رحم فرما بیماری دور کر دے, اللہ رحم فرما میرا پرانا کام نکال دے, اللہ رحم فرما میرا مقدمہ میں نے جتوا دے, میرے مخالف نو ہرا دے. یہ آتے ہو نا, یہ نہیں آتے. یہ جڑیاں درخواستہ لکھ دیو نا, یہ اگاں اللہ دی ذات نے ایک بنایا ہے مقام رحمت. اتھے ملیکہ کھلوتے ہوں دن وہ دی سکریننگ کریں دن آتے نے رحمت منگن اللہ صرف منگدہ پہ ہیں یا کہیں تے کیتا بھی ہے ہی. جڑے دے نام عمال چ رحم ہووے انہاں دی درخواست اتاں وائندی ہے. جنہاں دے نام عمال چ رحم نہ ہووے او دی درخواست اتھائی پینڈنگ پڑی رہتی ہے اس انتظار میں کہ جس دن اس کا کسی پہ رحم لکھا ہوا آئے گا تو ہم ریلیز کر دیں گے, نہیں تو پائیے. ارحمو ترحمو, رحم کیا کرو تم پہ رحم کیا جائے گا. وڈی ساری شکایت کی تھی تینوں پہنچایا پیغام زہرا دے بے کس لال فرمیندن لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی, کاش تو سارے ہو وہاں کربلا ویکھو ہا کیفا استسقیل طفلی فابو ان یرحمونی, میں کیویں پانی منگیا اصغر واسطے فابو ان یرحمونی. انہاں لوگاں میرے تے رحم نہ کیا. فرمایا اِلَّمْ تَرْحَمُونِي فَرْحَمُوا هَذَا الطِّفْلِ الصَّغِيرِ, میرے تے رحم نے آندہ تھا میرے چھوٹے تھے بچے تھے رحم. ہزاروں سال نہر علقمہ بہتی رہے لیکن کلیجہ مادر اصغر کا ٹھنڈا ہو. یہ ننّا سا جھولا تیرے بعد اصغر تصور میں مادر جھلاتی رہے گی. جنہوں آج تائی نہیں بھولیاں اصغر دیاں لوریاں, جنہوں آج تائی نہیں بھولے اصغر دے جھولے, جنہوں آج تائی نہیں بھولے اصغر دے سکے لباں تے چھوٹی جئی زبان پھیرنا. اللہ بھلا کرنے قبلہ صاحب نے وقت دے بنا ہوندہ ہے, بعض اوقات تو تھوڑا وقت دے سکنا, کچھ احباب پھر شکایت بھی کر دینے وقت اتنا سارا ہوندہ ہے. آج بھی کسی مہربان دا فون آیا, ایک بندہ ہے حضرت امام زین العابدین دا صحابی ہے, امام نو ملن آندہ, امام نو پتا جو شکاری ہے. ایک دفعہ آیا سائیں فرمایا اگر شکار کر دیں تو میں نو ایک ہرن دی کھل چاہی دیئے جنہوں میں مسلح بڑا بنائے سکہ مولا میں شکار چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ کمزور ہو گئے ہیں, شکار نہیں ملتا, وقت نہیں ہوندہ. سکہ مولا نشانہ بھی ہے, کمزور بھی نہ, وقت بھی ہوندہ ہے, شکار بھی ملتا ہے. لیکن مولا میرے نال ایک واقعہ پیش آیا ہے جس واقعہ نے میرے کو شکار چھڑا دیتا ہے, میں ان شکار نہیں کرتا. کیا آدھا مولا میں ہم شکاری, میں شکار کرن گیا, میرے نال تیر ہیں, میں ایک جھاڑی دی اوٹ چوے کیا, ایک ہرن مادہ ہرنی کھلی آئی, او دے نال ایک بچہ کھلا, میں شکاری آس, میں تیر پایا, میں تیر ماریا, تیر ہرنی نو لگا, ہرنی گر گئی, بچہ دوڑ گیا, میں اگا دوڑ کے ہرنی نو ذبح کیتا, تے ذبح کر کے شکار دے قانون مطابق میں ہرنی دے اس پیٹ نو چاک کر کے او دے وچ او دیاں انتڑیاں کڑیاں اور نال علی جھاڑی دے ہوتے میں او سٹ چھوڑیاں. میں ہرنی دی ٹنگ چو نپ کے ٹرن لگا, میں نے خیال آیا
کہ قانون فطرت انہیں ہے وہ جڑا بچہ ہرنی تو نکھڑے ہے نا وہ ہونے لوٹ کے اتھائی آسی. میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر تو بعد میں ویکھیا وہ بچہ آیا اس ماں دی زبالی جان سنگھیا وقت ادیا دے ویکھیا میں شکاری آس مولا میں اپنا تیر پایا میں اس ہرن دے بچے نو ماریا ہرن دا بچہ اتھائی گر گیا میں حیران ہویا جو ہی بچہ گریا وہ انتڑیاں اس جھاڑی تو اوڑ کے بچے دے اتے آ پئیاں. اجا شکاری یہ گل ودا تھا تیرے امام مسند چھوڑیے فرمیندن اما رباب کہاں ہو؟ اما رباب تو تا تیر پہندہ بھی ویدھی رہی تو تا اصغر نو تڑپدہ بھی ویدھی رہی تو تا پتر نو تیر لگدہ بھی ویدھی رہی. اللہ بھلک فوج مک گئی اچھے جائے ٹبے تے کھڑے آئیں میدان دا نظارہ کریں دے یا ارتفعت اصوات النساء مستورات دیاں آوازاں جو بلند ہوئی ہیں نا زہرا دلال اپنا گھوڑا ادائی بہنہ دے خیمیاں دے پاسے موڑے ہے دروازے تے آکے پوچھے انہیں زینب بہنا کیا ہویا اجتا میں زندہ ہاں اتنیاں اچھیاں کیوں رونیوں فرمائے مولا رومن دا بھی سبب بے کیا ہونتا ہی تا رباب خیمچ اصغر نو بہلایا ہے ہون رباب دا اصغر چپ نہ کریں دا باہر نکل آئیے سین خیمہ دے ویچ کہیں لے سجے ٹر دیئے کہیں لے کھبے ٹر دیئے رک کے پتر دا چم دیئے منہ نال پڑھ دیئے قرآنی نوحا جڑے لے او رون دیئے اصغر رون دائے ایسا ساریاں رو پہیاں ست بلا کے جو رومن آئے تو سنائی نوحا جڑا رباب کھلے پڑھ دیئے پتر دا منہ چم کے رو پہن دیئے آدھی اصغر اللہ قرآن اچ فرمائندہ ہے والوالداتو یرزئنا اولادہنہ حولین کاملین ماما بچیاں نو 2 سال دودھ پیوائیں میں تتن 6 مہینے بھی نہیں پلا سکے 6 مہینے بھی نہیں پلا سکے فرمائے ناولینی ابنی میرا بچہ میں نو دیو جناب رباب فرمائے اجازت دیو تا میں نو تیار کر لیں امامہ گواہی دے سن بھامیں جیڑی مصروف دیو بے نا جیڑی مصروف کوئی آکھے تیرے بچے نو باہر لے ہوئی نہیں ہے اکسی نے 2 منٹ دیو بچے نو لگے دوڑ پوسی ٹوٹی کھلے سی باتھ روم جا سی پانی لیا سی غریب ہوئی تا نلکے تو بالٹی بھر لے سی پہلے اپنے بچے نو نہلے سی بات سونا جا لباس پوئی سی بات منہ چم کے خوشبو لاکے بات اکسی ہون لے جاؤ تیرے کو لو پچھنا آج جو رباب پتر نو باہر بھیج رہے ہیں یہ دیکھو تا اتنا پانی بھی کوئی نہیں انگلیاں تار کرے آفرین 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 تیرے متوجہ ہونے دا صدقے انگلیاں تر کریا بچے دے لباتے لیا اور بچے دی پیاس بجھ بنیا پتر نو حسرت نال چاہ کے خیمے دے پاسے ٹوری اللہ اکبر خیمے تبرکات دا صندوق کھولیا اصغر واسطے لباس نکالیا ماں پتر دا لباس بدلیا لباس بدل کے سکے والا تے کگی کی تھی تے پتر دا منہ چوم کے آکھیا اصغر ویندہ پہ میدان ماں دا خیال رکھیں انہا سیدہ نال میرا ایک و تو رشتہ ہے ماں اٹھا کے لے آئی انہیں بچے نو لے آئی جی میں کاری قرآن چاہیندہ ہے دروازے تی آئی رباب دا دیونا سوکھا ہا شبیر دا لہنا اوکا ہا رباب نو پتا کوئی نہ میرا کیمیں واپس آسی حسین نو پتا ہا جویں لئی وئی نہ سین واپس نہیں آمنا بچہ آگا ودھیا ماں ہتھ ودھائے جدا ماں دے ہتھاں تو پیو دے ہتھاں تے منتقل ہویا نا انہیں چوب خیمی دیتے متھا رکھ کے ایک سسکی آئی ہے رباب دی فرمیندی ہے کنیز کو لوں اپنی آمانتا سنبھال لو میں زہرا دلال تیری بھی نوکرہ
مک گئی میری تمہید، ہو گئی تیری توجہ۔ پیو بچہ لے لیا، آ کھڑے، خطاب فرمایا، یا قوم لقد قتلتم اشیائی و اصحابی و اخوانی و ابنائی، تو سا میرے پتر مارے، تو سا میرے فوجی مارے، تو سا میرے صحابی مارے، تو سا میرے بیٹے مارے، ہوڑتے نکا جیا بچہ رہ گیا ہے، کھدیت لذا جیدی اے حالت ہے جی میں مچھلی آخری عمر دے حصے کہیں کہیں ویلے منہ کھلیں دیئے وقت بند کر دیں۔ استاد معظم علامہ اختر عباس ادھا ہور رنگ ترجمہ فرمائیں جائیں ہوئے صحرا، موسم ہوئے گرم، پرندہ ہوئے چھوٹا، اڑدا ودا ہوئے گرم فضا دے وچ تے یکدم صحرا تے لہے تا پر بھی ہلیں دے، چونج بند بھی کریں دے، وقت چونج کھلیں دا بھی ہے۔ عربین وادن اتیرو یتلزا، پرندے دے اتے حالت لذات آ رہی ہے۔ حق بندہ مسلمانہ دا، اور قبلہ علامہ صاحب نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب سعادت الدارین کہ کھلبلی مچیے لشکرچ اس وقت نو کنٹرول کرن واسطے موقع دے جرنیل نے حربہ استعمال کیتا ہے۔ کیا عمر ابن سعد آواز دیتی ہے، حرم اللہ ایک تا کلام الحسین، حرم اللہ حسین دی کلام دا جواب دے، ان جواب دے وقت زہرا دلال بول نہ سکے۔ حرم لے تیر چاہے عام طور تے پڑھن والے پڑھ دیں، میں اپنی گل تو پہلے دو گلاں کرے سا، اگاں تیری مرضی جی میں مکان دے، کدا ڈٹھائی 6 مہینے دا بچہ، کدی ڈٹھے نہیں 6 مہینے دے بچے دے نازک پھیر، جنہ ڈٹھی ہونے 6 مہینے دے بچے دے نکے بازو، جنہ ڈٹھی ہونے 6 مہینے دے بچے دے نکی جائی گردل، کتنی نازک ہوندی ہے، کتنی چھوٹی ہوندی ہے۔ اس تیر پایا ہے کلو میں کدی نہیں پڑے، اتنا دونا کوئی عرب لوہار 6 مہینے دے بچے نو مارن والا تیر نہ بنائندا، عرب وہ تیر بنائندے آئیں جڑے نال اٹھاں نو مرندے آئیں، جڑے نال گھوڑے نو مرندے آئیں، حرملے وہ تیر پایا ہے جڑا گھوڑے نو مرندے آئیں۔ حرملے تیر نو چھک دیتی ہے، ماں دروازے تو ڈٹھے، تیر فراٹے کھاندا ہویا ہے، روایت دے لفظن فَزَبَهُ مِنَ الْحُزُونِ إِلَى الْحُزُونِ، سجے کنالے پاسیوں گلے چ لگائے، کھبے پاسیوں پار ہو گیا ہے، پیو دی کلائی بھی نال زخمی ہوئی ہے، ویکھے میرے پاسے شبیر گرم ریت تے پتر سمھایا ہے، اپنی کلائی چو تیر چھکیا ہے، اور وقتی ہوئی ندی چو بک خون دا بھرے ہے، ارادہ کیتا ہے اسمان تے سٹا، ندائی ہے شبیر بارش ناسیا، ارادہ کیتا ہے زمین تے سٹا، آواز آئیے حسین زمین گوری نہ دے سیا، جڑے سید بیٹھے ہو معاف کرے آئے، شبیر دعا ہتھا نال پتر دے خون نال داڑی لا خزاب کیتا ہے، فرمائی دینا ہاں قضا اولا کی جدی رسول اللہ، میں انجے نانے نوج ملسا، میرے اسگر دا کیڑا قصور۔ افرین تھکی نہیں نیاز حسین، ہون بچے نو چاہے کیفیت علماء جب لکھی، بس سارا سبی جتململو علا ید ابی ہے، تململ الطاہر المذبو، این تڑپے جی میں کٹھا ہویا پرندہ تڑپ دے، پر ہلیں دے، پیر ہلیں دے، بچے دے بازو ہلیں، بچے دے پیر ہلیں، بابے دے ہتھا تے شہید ہو گیا ہے۔ حسین بازو دا راحل بڑھائے، اتے اب آپ آئیے،
ادائی ٹر پین جی دے بھین اصغر دی ماں کھڑی آئی اور ملادہ میں اچھے جائے ڈبے تے چڑھ گیا جو بیبیاں بہوں پیاں رو دیا ہیں میرا خیالہ ساریاں بیبیاں باہر آوئی سے پر جدہ حسین خیمیاں دے لیڑے گیا 3 قدم اگا ٹر دا ہت 4 قدم پچھا ہٹان دا میں بیتا پیام جو بیبیاں باہر آوئی سے آدھا نہیں ساریاں بیبیاں باہر نہیں آیا ایک نکی جائی بھین چھوٹا جی برکا پا کے باہر نکلی ہے پھر آدھے کپیوں گلتے منہ رکھے آدھی ہے تیرا چولا کیوں لالے جیڑا پانی تے پیتا ہے او دا رنگ سرخ کیوں بابے دی ریش کیوں لالے جے تین مارے او دی اولاد کائی نہیں آفرین 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 جی 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 مل لیا بھیڑا تیری منزل بہوں اگ گئے تے مکان دیونی تے جماعتم کرنا ہے تیری منزل بہوں اگ گئے مل لیا بھیڑا مل لیا ماں مل لیا پھوپھیا کوئی جو خیال آئے اگر ششتری فرمائن تائیں دفنایا ہے جو سر نہ کٹی ہوئے امانت رکھ رہی کیوں ایک لفظ تائیں دفنایا ہے جو اصغر دا سر کلم نہ ہوئے اصغر پامال نہ ہوئے اصغر دا سر یزید دے تخت نیزے تے چڑھ کے نونے مک گئی میری تمہید حسین پتر نو چاہ کے خیمیاں دے پچھوں آ بیٹھے شبیر تلوار کٹھیے شریعت دا حکم پیو پتر دی قبر نہ کھٹے اسلام آدھے پیو پتر دی میت قبر چنہ لہاوے پیو پتر دی قبر تے مٹی نہ پاوے شبیر کربلا چترے ہی کم کی تن قبری کھٹے دا بیٹا نانا ناراض نہ ہوئے میری مجبوری بڑھ گئی ہے میرا رہا جو کوئی نہیں قبر کھٹی پتر دی میت آپ لہائی اگلی گل تو دس ہون کیڑا مرحل ہے اٹا پھٹے نہ شبیر کولو اٹا نہ شبیر کولو پھٹے نہ شبیر دے کولو کوئی اور چیز جو سامی بڑھایا ہون مجبوری آج شبیر پتر دی قبر تے مٹی پاونی شروع کر دیتی ہے مٹی پیرالے پاس جو پہندہ آیا ہے ویدھا پتر دا چہرہ آیا ہے مٹی پہندہ آیا ہے چند دے چہرے تے نگاہ رہی ہے مٹی پیرا دیا یہ حسین اصغر دا چہرہ ویدھا رہا ہے مٹی قدمہ تو ادھیے حسین چہرہ ویدھا رہا ہے مٹی سینے دیا یہ شبیر نگاہ نہیں ہٹائی مٹی گردن دیا یہ حسین منہ نہیں پھیریا جدا چہرہ بچے ہے بھاگے صابرہ دا سلطانہ حسین کڑ چکیتی ہے آدھا تیرا چہرہ کجا اے کربلا دی گرم ریت مکئی مجلس یا رباب یا زہراب یا رباب تھکے نہیں متا کہیں کونے چوے تھی کھلی ہوئے متا مستورال پاس ہوئے تھی کھلی ہوئے کیڑا ڈکا کٹھا میرا پتر کیڑی بے پروائی کی تھی تین پتہ ہی کوئی نہیں میرا اصغر میں نو کتنا پیا مک گئی کربلا دی جنگ ختم ہو گئی 10ویں ظاہری دی رات اسے ٹبے دے نال ماں بیٹھی ہے جتھے اصغر دی قبر آئی شبیر نشان مٹایا ٹبے نال ساری رات ماں بیٹھی رہی بھینی بیٹھی رہی ختم ہو گئی میری محنت ممبر پہ چھڑے نا تھوڑا جیا میرے نال کربلا جاری دا دے چڑھے آئے غضب دا اعلان ہوئے انعام انہانو ملنا ہے جے اپنے مقتول دا سر پیش کرنا ہے اکبر دا سر قلم کیتا ہے اکبر
اکبر دے قاتل اکبر دا سر قلم کیتا ہے، غازی دے قاتل غازی دا سر قلم کیتا ہے، قاتل سر سنبھلے دے آئے، ایک قاتل ہے جڑا کربلا دے ٹبیا چ دوڑ دا ودا ہے، آدھا میرا انعام کوئی نہیں، او دی تلاش ہی نہیں لبھدی جنوں میں تیر مارے ہے، ایک ظالم اگا ودھے ہے، وعدہ بھاری انعام لئی سا، قبر دی جا دسے سا، لبھدہ تاب تلاش کر لو، اس جگہ دسی ہے، ترینے زیال حرامی اگا ودھے نے، سکینہ دا ہاتھ نہ پیائے رباب، ٹپے دے نالا کھڑی ہے، ترینے زیال لاش تلاش کرنی شروع کی تھی ہے، ہر نیزہ رباب دے جگر چپیا لگ دا، اے نیزے مرے دیا انماوے تھی رہی ہے، ایک ظالم دا